امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری لینڈ کے جوائنٹ ایئر بیس اینڈ ریو پر میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ بہت اچھی بات ہو رہی ہے، خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی بھی آ رہی ہے، سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی دینے والی خبروں کی تردید کی ہے۔ امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحر عرب میں گر کر تباہ ہو گیا، ایک اہلکار لاپتہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ بحر عرب میں ہیلی کاپٹر کے عملے کے لاپتہ اہلکار کی تلاش بھی جاری ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ہیلی کاپٹر پر سوار عملے کے دیگر 3 اہلکار محفوظ ہیں۔ سینٹ کام نے یہ بھی کہا کہ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ دشمن حملے کا نتیجہ نہیں تھی۔ روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کر دیے ہیں، نتیجے میں کم سے کم 8 افراد ہلاک جبکہ 34 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ وینزویلا میں ایک ہفتے قبل آنے والے تباہ کن زلزلے نے ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی کا نشان چھوڑے ہیں۔ اس آفت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2200 سے تجاوز کر گئی ہے، 11000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تباہی سے متعلق ناسا کے محققین نے جو اندازہ پیش کیا وہ فکر انگیز ہے۔ محققین نے اندازہ لگایا کہ وسطی اور شمالی وینزویلا میں آنے والے 2 شدید زلزلوں کے بعد تقریباً 58,870 عمارتیں تباہ یا شدید متاثر ہوئی ہیں۔ وینزویلا میں راحت رسانی اور ریسکیو کا عمل اب بھی جاری ہے اور ہزاروں لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری ہے۔ اس مشکل وقت میں میکسیکو کے مشہور امدادی ٹیم وینزویلا پہنچنے والی ہے۔ یہ ٹیم ملبے کے اندر دبے افراد کو نکالنے میں مہارت رکھتی ہے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد بھی وینزویلا میں حالات انتہائی خراب ہیں، سب سے زیادہ متاثرہ ریاست جہاں کئی کثیر منزلہ عمارتیں اور مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ٹیمیں دن رات ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندہ بچ جانے والوں کے ملنے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یورپ کے مختلف ملکوں میں شدید گرمی اور برطانیہ میں 1884 سے شروع ہونے والے ریکارڈ میں جون اب تک کا گرم ترین ماہ جون بن گیا ہے۔ اسپین میں شدید گرمی کے باعث 1028 اور فرانس میں 1000 اموات ہوئی ہیں۔ شدید ترین ہیٹ ویو کے باعث تقریباً 15 کروڑ افراد متاثر ہوئے۔ برطانیہ، اسپین، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ میں آئندہ ہفتے ایک اور شدید ہیٹ ویو آنے کا خدشہ ہے۔ پرتگال میں بھی شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ امریکہ میں بھی خطرناک گرمی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ واشنگٹن میں 4 جولائی 1930 سے اب تک کا گرم ترین دن ہونے کا امکان ہے۔ فرانس کے بورڈو سے لے کر بوڈاپیسٹ تک کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے مختلف شہروں میں غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پیرس میں لوگ رات پارکوں میں گزارنے لگے ہیں۔ برلن میں پولیس نے شہریوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے واٹر کینن استعمال کیے، جبکہ ایمسٹرڈم میں لوگوں نے سورج کی تپش روکنے کے لیے گھروں کی کھڑکیوں کے باہر پردے لگا دیے ہیں۔ بیلجیم میں 10 منزلہ رہائشی عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بدھ کی صبح آگ لگی تھی اور 10 شہر کے علاقے میں واقع اپارٹمنٹ میں یہ آگ لگی تھی۔ آگ لگنے کے بعد عمارت کی 8ویں منزل سے گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ 10 منزلہ عمارت میں 200 سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں۔ آگ کے بعد احتیاطاً 80 اپارٹمنٹس کو خالی کروا لیا گیا۔